تو یہ حکمت تھی. اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اضافی 10 دن بڑھے ہیں اور اس دوران تورات نازل ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے آپ کو دیکھنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار، مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. ربی ارینی انظر الیک. اللہ نے کہا قال لن ترانی، اللہ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. یہ ایک دوسرا مضمون شروع ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، اور حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ اس دنیا میں لاجیکلی، شرعاً نہیں کہہ رہا ہوں، لاجیکلی اللہ تعالیٰ کی رؤیت یعنی اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، پاسبل ہے. لیکن آخرت میں لاجیکلی بھی ممکن ہے اور شرعاً بھی ممکن ہے. یعنی قرآن کی آیات سے اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی. لیکن اس دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوگی، یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. بہرحال کوشچن تو آخرت کے تعلق سے ہے کہ کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا؟ بالکل دیکھا جائے گا. آخرت کا مطلب جنت، جنت میں مؤمنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پھر اللہ تعالیٰ جسم ہے؟ اللہ کی باڈی ہے، وہ فزیکل ہے، چونکہ فزیکل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ فزیکل ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، چونکہ اللہ خدا فزیکل نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فنڈامنٹلی پورے مسلمان، تمام کے تمام مسلمان اس بات میں، اچھا یہ ایک تو ایک چیٹ پر دھیان نہ دیں اور مجھے تفسیر کر لینے دیں. اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر اذان پر بحث چڑھی ہے. میں انشاءاللہ آخر میں کچھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا، اہم گفتگو کروں گا قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ، تو آخر تک آپ رہیے. تو کیا اللہ تعالیٰ جسم ہے؟ کیٹیگوریکلی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ فزیکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اہم چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی جسم ہوتا ہے اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کمپوننٹس سے مل کر بنتا ہے. اسی طریقے سے جو بھی جسم ہوگا، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا، وہ کسی نہ کسی اسپیس کو آکیوپائی کر رہا ہوگا. اسی طرح جو بھی جسم ہوگا وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہوگا، وہ آپ کے دائیں ہوگا، بائیں ہوگا، سامنے ہوگا، پیچھے ہوگا، اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، کہیں نہ کہیں ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوگا جہاں پر وہ جسم ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ فزیکل ہو تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے کمپوننٹس بھی ہیں، اس کے اجزاء بھی ہیں، یعنی وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہے، وہ اپنے اجزاء کا، اپنے کمپوننٹس کا محتاج ہے. اگر اللہ جسم ہے، فزیکل ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کسی جگہ پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ جسم ہے، فزیکل ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کسی ڈائریکشن میں ہے، وہ دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ ساری کی ساری پراپرٹیز، یہ ان چیزوں کی پراپرٹیز ہیں کہ جو اوریجنیٹڈ ہیں. اوریجنیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جن کا آغاز ہوا ہے اور جن کا اختتام ہونا ہے. جیسے دنیا ہے، یہ اس دنیا میں بسنے والی چیزیں ہیں. آپ
کتاب ہاتھ میں لے لیں تو کتاب ایک فزیکل چیز ہے، تو وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہے، کسی نہ کسی جگہ میں ہے، اس کے کمپوننٹس ہیں، تبھی جا کر وہ کتاب کا جسم یا اس کی فزیکل باڈی وجود میں آئی ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کا وجود، اس کے ایگزسٹنس کا کبھی آغاز ہوا ہو اور اس کا کبھی نہ کبھی اختتام ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نہ تو کسی ڈائریکشن میں ہے، نہ وہ کسی جگہ میں ہے، نہ اس کے کمپوننٹس ہیں، چونکہ کمپوننٹس کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کمپوننٹس کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی مسلمانوں کے نزدیک فزیکل نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ لیکن پھر یہاں ایک سوال آ جاتا ہے، وہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ قرآن میں بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں اللہ کے لیے جن سے لگتا ہے کہ وہ فزیکل ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وجہ، فولی وجہ کا، یہ تو انسان کے لیے ہے۔ وجہ کا لفظ بہرحال استعمال ہوا ہے، ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، ید اللہ علی الجماع۔ قرآن حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ، ید اللہ علی الجماع۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں انگلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، قلوب العباد بین اصبعی الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تمام بندوں کے دل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلی بھی ہے، تو جس کی انگلی ہے، جس کے ہاتھ ہے، جس کا چہرہ ہے، تو اس کا تو جسم ہوا۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ہاں، یہ آیت کسی نے یاد دلائی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، بالکل وجہ ربک، تو وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں پر اہل سنت میں دو گروپ بن گئے ہیں۔ ایک گروپ ان لوگوں کا ہے جن کو ہم پریڈیسیسرز بولتے ہیں، یعنی متقدمین بولتے ہیں، اور دوسرا گروپ بعد والوں کا ہے جو چوتھی پانچویں صدی ہجری میں آئے ہیں اور جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ تو جو پہلا گروپ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، ان الفاظ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہیں معلوم ہو سکتا۔ یعنی کیا واقعی چہرے کا مطلب چہرہ ہے جس طرح ہمارا چہرہ ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب اسی طرح ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، اور انگلی کا مطلب اسی طرح ہے جیسے ہماری انگلی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہاں، ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ اس کے لیے وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصبع کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا انگلی کا لفظ ہے، چہرے کا لفظ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پر ایمان ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی العلیم ہے، آل نوئنگ ہے، اور ہم العلیم نہیں ہیں، ہم آل نوئنگ نہیں ہیں، ہم ہر چیز نہیں جانتے۔ یہ کوئی دنیا میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر لے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، ناممکن ہے۔ بندہ ہر چیز نہیں جانتا، بلکہ وہ جتنا جانتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں کم ہے جتنا وہ نہیں جانتا۔ وہ نرا جاہل ہے، انسان تو نرا جاہل ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور اللہ العلیم ہے، یعنی وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اب بندے کو یہ کیسے بتایا جائے کہ اللہ العلیم ہے اور تم جاہل ہو؟ اس کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی حقیقت کا ادراک ایک انسان نہ کر سکے۔ لہٰذا ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جس کی تفصیلات اور جس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بندے کو نہیں بتائی گئی، تاکہ اس کو اس بات کا ایمان اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، آل نوئنگ ہے، اومنیسینس ہے، اور میں نہیں ہوں۔ اس لیے تو اب آپ دیکھیے ہماری یعنی یہ جو ہم ان الفاظ کے جو حقیقی معنی ہیں، جو ایکچوئل میننگ ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے۔ اس کے پیچھے بھی ایک ریشنل ریزننگ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اور کیوں نہیں پتا، دونوں چیزیں ہم بتاتے ہیں۔ یعنی ہمیں پتا نہ ہونا اس کی ایک ریشنل وجہ ہے۔ اب کوئی آدمی اس ریشنالٹی کو قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ علماء اور آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان الفاظ کے معنی جانتے ہیں،
یعنی ان کے جو لنگوسٹک میننگ ہے کہ وجہ کے معنی چہرے کے ہیں اور اسبا کے معنی انگلی کے ہیں، یہ سب تو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، لیکن دراصل ان کی مراد ہے، ان سے یہ استعارے ہیں، استعارے کا مطلب ہے میٹافوریکل، اور عربی زبان میں ان الفاظ کو استعمال کر کے استعارے میں یہ بہت کامنلی، یعنی عربی زبان میں یہ الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وجہ کے معنی عربی زبان میں رضامندی کے بھی لیے جاتے ہیں، کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے فثم وجہ اللہ، تمہیں اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن ایک آدمی کعبے کی طرف رخ نہیں کر پا رہا ہے، مثلا اس کو ڈائریکشن پتہ نہیں چل رہا ہے، اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، تو کیا کرے؟ اب وہ سوچے کہ کدھر ہو سکتا ہے، اب اس کے بعد سوچنے کے بعد جدھر بھی اس کا رخ ہو ادھر وہ نماز پڑھ لے۔ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، فثم وجہ اللہ۔ تو وجہ سے مراد اللہ کی رضامندی ہے، اور وجہ کا استعمال رضامندی کے معنی میں عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ وجہ کا استعمال عربی زبان میں کامن ہے۔ اسی طریقے سے ید اللہ علی الجماع، حدیث میں اللہ کا ہاتھ، عربی زبان میں ید کا استعمال سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے بہت کامن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اگر جماعت بنا کر رہو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، الگ الگ تنہا تنہا رہو گے تو مدد نہیں آئے گی، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے الفاظ ہیں ان کے بھی معنی بیان کیے گئے، لہٰذا ان الفاظ کے قرآن اور حدیث میں آ جانے کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فزیکل ہے۔ میٹافوریکل لینگویج، ہر زبان میں میٹافور کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس میں میٹافور کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ آپ چاہے سنسکرت لے لیں، چاہے آپ اسپینش لے لیں، انگلش لے لیں، فارسی لے لیں، اردو لے لیں، عربی لے لیں، دنیا کی کوئی بھی زبان اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں میٹافور کا استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے۔ اور جب میٹافور کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو اسی معنی میں، یعنی میٹافوریکلی ہی لیا جانا چاہیے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ آپ جس طریقے سے بھی، جس انٹرپریٹیشن کو بھی چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن دونوں انٹرپریٹیشن میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جو گروپس ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، چاہے وہ متقدمین کی جماعت ہو یعنی پریڈیسیسرز ہوں، یا وہ بعد والے ہوں، دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ فزیکل نہیں ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ تو چاہے آپ قرآن کی کوئی بھی آیت لے آئیں اللہ تعالیٰ کو فزیکل ثابت کرنے کے لیے، وہ آپ کی جہالت، یعنی وہ دلیل اور وہ استدلال آپ کی جہالت کو ثابت تو کرے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو فزیکل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر آج سے نہیں، گزشتہ 1300 ساڑھے 1300 سال سے علماء گفتگو کرتے آئے ہیں، کتابیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں صفحات سیاہ کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض بچکانا ہم سے نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں نا، ارے یہ لفظ آ گیا، سچ والے کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی نا، اس میں بھی اس نے یہی بکواس کی تھی کہ اچھا یہ لفظ آ گیا، اور اس میں نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ استعارہ ہے۔ تم یہ ثابت کرو کہ استعارہ زبان میں نہیں ہوتا، اس کو ماننا پڑا کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہر زبان میں استعارہ ہوتا ہے تو عربی زبان میں بھی استعارہ ہے، اور استعارے کے معنی آتے ہیں میٹافر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فزیکل نہیں ہے۔ اب آ جائیے ہم اپنے مین سوال کی طرف کہ جب اللہ فزیکل نہیں ہے تو پھر اس کی رؤیت، یعنی اس کو کیسے دیکھا جانا ممکن ہے؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہو سکتی چونکہ وہ فزیکل نہیں ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر اس کا فزیکل ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ میں اور کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہے۔ مثلا میں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے، وہ ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے نہیں ہوگا یا اس جگہ میں نہیں ہوگا، کسی ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں میری نظر نہیں جا رہی ہے، تو میں اس کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ آپ اپنے ڈیوائس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ڈیوائس آپ کے سامنے ہے، وہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے سامنے ہے، نہیں ہوگا تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو جس چیز کو بھی دیکھا جائے گا اس کا کسی نہ کسی جگہ اور کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ
دیکھنے والے اور جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے دونوں کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے. لہذا اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہو تو پیچھے کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی چونکہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. ہاں دائیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی باڈی اگرچہ سامنے فیس کر رہی ہے لیکن آپ نے اپنی گردن ادھر موڑی تو اب آپ اپنی نگاہ سے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال جس چیز کو بھی آپ دیکھیں وہ اس کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور جو دیکھنے والا ہے دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا ضروری ہے. اگر وہ بہت دور ہوگی اتنا ڈسٹینس ہو مثلا کئی میل کا ڈسٹینس ہو تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہوتی رہے وہ کتنے آپ کے سامنے. اور وہ اتنی قریب ہو کہ گویا کہ وہ آپ کے چہرے پر ہو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی براہ راست دیکھنے کی بات ہو رہی ہے میرر میں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. مثلا آپ کی پلکوں کے اوپر اگر کچھ رکھا ہوا ہو تو آپ کو یہ تو محسوس ہوگا کہ کچھ رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے. آپ کی آنکھ میں اگر بال چلا جائے حالانکہ وہ آنکھ میں ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ بال ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں شیشے کی مدد سے اس بال کو نکالنا پڑتا ہے. تو ایک مناسب فاصلہ ہونا ضروری ہے. یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی روشن ہو اور جو دیکھنے والا ہے اس کی آنکھ میں بھی روشنی ہو. یعنی اگر دیکھنے والے کی آنکھ میں ہی روشنی نہ ہو یعنی وہ نابینا ہو وہ بلائنڈ ہو تو وہ کیسے دیکھے گا. اور وہ اس کی آنکھ میں تو روشنی ہے لیکن جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہاں اندھیرا ہے چوپٹ اندھیرا تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا روشن ہونا جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنے والے کی آنکھ کا روشن ہونا دونوں ضروری ہے تب جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ 4 شرطیں ہیں. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں جنت میں دیکھا جائے گا تو پھر یہ 4 شرطیں وہاں ہونا ضروری ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کا فزیکل ہے تبھی جا کر وہ کسی ڈائریکشن میں ہوگا تبھی جا کر وہ ایک مناسب ڈسٹینس پر ہوگا تبھی جا کے وہ روشن ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ فالس ایکویلنس ہے. اس کو عربی میں ایک ٹرمینالوجی ہے علم کلام میں اس کو بولتے ہیں قیاس الشاہد قیاس الغائب علی الشاہد. قیاس الغائب علی الشاہد کا مطلب ہے کہ کسی اندیکھے کو دیکھے کے اوپر قیاس کرنا یعنی فالس ایکویلنس. اللہ تعالی ہماری دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے وہ انسین ہے. انسین کی جو پراپرٹیز ہیں وہ الگ ہیں اور سین کی یعنی جو ہماری دنیا میں ہے اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ الگ ہیں. اب مثال کے طور پر جو لوگ ملٹی یونیورس یا ملٹی ورس تھیوری کے اوپر بلیو کرتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ الگ الگ یونیورسز میں یا اس پوری سمجھ لیجئے کہ جتنا بھی ایگزسٹنس ہے چاہے وہ ایک یونیورس میں ہو یا ملٹی یونیورسز میں ہو اس میں 3 ڈائمنشنز نہیں ہیں بلکہ 11 ڈائمنشنز ہیں. اب دیکھیے ہماری دنیا میں ہماری اس کائنات کے اندر 3 ڈائمنشن ہے اور چوتھا ڈائمنشن ٹائم ہے. وہ ڈائمنشن کیا ہے یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی. یہ 3 کوئی بھی جسم ہوگا اس کے اندر یہ 3 ڈائمنشن ہوں گے اور وہ کسی نہ کسی ٹائم میں ہوگا. یہ 4 ڈائمنشنز ہیں. ہمیں ان 4 ڈائمنشنز کو ہی پر ہی کنٹرول دیا گیا ہے. ہم ٹائم میں ہی موو کر سکتے ہیں. ہم آگے ہو سکتے ہیں پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ جو آگے پیچھے ہونا یہ سارے کے سارے ڈائمنشنز ہیں. لمبا ہونا موٹا ہونا چوڑا ہونا یہ ڈائمنشنز ہیں. تو اگر اس یونیورس میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں 4 ہی ڈائمنشن ممکن ہیں اور سائنٹسٹ کے مطابق صرف 4 ہی ڈائمنشنز نہیں ہیں بلکہ 11 ڈائمنشنز ہیں اور وہ دوسرے یونیورس میں ہو سکتے ہیں. دوسرے یونیورس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہ ایک تھیوری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ کہنے لگے کہ نہیں جس طریقے سے لاز آف فزکس اس دنیا میں کام کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں کے لاز آف فزکس ہر دنیا میں کام کریں گے اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر جہالت نہیں ہو سکتی. وہ لاز آف فزکس اس دنیا کی فزکس کے لیے ہیں اس دنیا کے لیے ہیں وہ ہر دنیا کے لیے نہیں ہے.
جس طرح یہاں کے ڈائمینشنز یہاں کے لیے ہیں وہ ہر دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ سائنٹیفک تھیوری ہے. اسی کو کہتے ہیں قیاس الغائب علی الشیء. جو چیز یہاں نہیں ہے آپ اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جو یہاں ہے. اللہ تعالیٰ الغائب ہے یعنی وہ انسین ہے اس وقت. آپ اس کو اس طریقے سے تصور کریں جس طرح ہم کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں, کسی بھی آبجیکٹ کو تصور کرتے ہیں. اس کو بولا جاتا ہے فالس ایکویلنس. اور فالس ایکویلنس ایک فیلسی ہے, غلط ہے. فالس ایکویلنس سے آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو تحقیقی جواب ہوا. الزامی جواب بھی سنیے. دیکھیے جو آبجیکشن کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کسی مکان میں ہونا ضروری ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, میں کسی جگہ کو دیکھ رہا ہوں, میں کسی جگہ کو دیکھ رہا ہوں, تو کیا وہ جگہ بھی کسی جگہ میں ہے؟ اگر وہ جگہ بھی کسی جگہ میں ہے تو پھر اس جگہ کا بھی کسی جگہ میں ہونا ضروری ہے, اور پھر اس جگہ کا بھی جو تیسری جگہ ہے اس کا بھی کسی جگہ میں ہونا ضروری ہے. اور اس طریقے سے آپ چلتے رہیں. اسی کو ہم عربی میں تسلسل کہتے ہیں اور انگلش میں ہم انفینٹ ریگریس بولتے ہیں. اور انفینٹ ریگریس یہ امپاسبل ہے. تو آپ کسی جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے, اس کے باوجود آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن خدا کو دیکھنے کے لیے اس کا کسی جگہ میں ہونا ضروری ہے, یہ شرط آپ نے لگا دی. جبکہ جس جگہ کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی دنیا میں ہے, وہ اسی یونیورس میں ہے. اگر وہ جگہ کسی جگہ میں ہوئے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیا خدا کو دیکھنے کے لیے اس کا جگہ میں ہونا ضروری ہے؟ یہ شرط کہاں سے نکال کر لائے؟ تو بہرحال خدا کو دیکھنے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اس کی بھی دلیل سن لیجئے. دیکھیے ہم جن چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ دو طرح کی کیٹیگریز میں آتی ہیں, یا تو وہ آبجیکٹ ہیں یا وہ پراپرٹیز آف آبجیکٹ ہیں. مثال کے طور پر آپ لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں تو لیپ ٹاپ ایک آبجیکٹ ہے, اور آپ لیپ ٹاپ کے کلر کو دیکھتے ہیں. مثلا میرے لیپ ٹاپ کا کلر سلور ہے, تو میں سلور کلر کو دیکھ رہا ہوں. یہ سلور کوئی بھی کلر, چاہے وہ سلور ہو, بلیک ہو, وائٹ ہو, کوئی بھی کلر آن اٹس اون ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ سلور چلا جا رہا ہے نا, آپ نے مسٹر بلیک سے ہاتھ ملایا, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ کلر کسی نہ کسی چیز کے اوپر یا کسی نہ کسی آبجیکٹ کے اوپر ہوگا. تو آبجیکٹ کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور کلر کو بھی آپ دیکھتے ہیں. ایک چیز جو آبجیکٹ ہے اس کا ایگزسٹنس اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, چونکہ وہ خود میں ایگزسٹ کرتی ہے, اپنے آپ سے ایگزسٹ کرتی ہے. اور جو کلر ہے اس کا ایگزسٹنس ویک ہے, چونکہ وہ خود سے ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ کسی نہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن دیکھتے آپ دونوں کے ہیں, تو دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر دونوں کا حکم سیم ہے تو پھر دونوں کے حکم کی وجہ بھی سیم ہونی چاہیے. جب دو چیزوں کا کامن حکم ہوتا ہے تو اس کا کامن کاز بھی ہوتا ہے. تو یہ کامن کاز کیا ہے؟ دو پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ان دونوں کے دیکھے جانے کا جو کامن کاز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی. دونوں کے دونوں پاسبل ایگزسٹنٹ ہیں. اب میں تھوڑا سا ڈیپ میں جا رہا ہوں علم کلام کے, آپ اگر توجہ دیں گے تو سمجھ میں آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. دونوں کے دونوں پاسبل ایگزسٹنٹ ہے. پاسبل ایگزسٹنٹ بولتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب دیکھیے لیپ ٹاپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں ورنہ انسانیت ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. لیپ ٹاپ کے ہونے سے پہلے انسانیت تھی. تو دونوں کا ہونا نہ ہونا برابر, اس کو بولتے ہیں امکان, اس کو بولتے ہیں پاسبل ایگزسٹنس. تو ہم لیپ ٹاپ اور اس کے کلر دونوں کو دیکھ پا رہے ہیں. اس دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو پاسبل یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں پاسبل اینٹیٹیز ہیں. یہ دونوں کے دونوں پاسبل اینٹیٹیز ہیں. لیکن کسی چیز کا پاسبل اینٹیٹی ہونا اس کے دیکھے جانے کے لیے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کی شادی نہیں ہوئی اور لیکن اس کے بیٹے ہونا پاسبل ہے. ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, اس کی اولاد نہیں ہوئی, لیکن اس کا بیٹا ہونا پاسبل ہے. محض اس لیے کہ اس کا بیٹا پاسبلی ہے, پاسبل ہو سکتا ہے, پیدا ہو سکتا ہے. کہ آپ اس کے بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. تو کسی چیز کا پاسبل ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے دیکھے جانے کو ضروری بنا دے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپ اور اس کے کلر دونوں کو دیکھ پاتے ہیں؟ وہ کیا ریزن ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ لیپ ٹاپ اور کلر دونوں موجود ہیں. جو چیز موجود ہوگی اس کو دیکھا جائے گا,
اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خدا، جس کو آپ اپنی زبان میں ایشور کہنا چاہے کہہ لیں، جس کو آپ گاڈ کہنا چاہے گاڈ کہہ لیں، ہم اللہ کہتے ہیں، وہ موجود ہے. وہ تمام موجودات سے بڑھ کر موجود ہے. تو جب ہر موجود کو دیکھا جانا ممکن ہے تو خدا کو دیکھا جانا ممکن کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی چیز کا وجود دراصل اس کی رویت کی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود اللہ کی رویت کی وجہ ہے. تو جو کاز ہے وہ موجود ہے. جب کاز موجود ہے تو ایفیکٹ بھی موجود ہوگا. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرطیں ہیں کسی چیز کی دیکھے جانے کی، وہ اس دنیا میں اپلیکیبل ہیں، کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سامنے ہونا، یا اس کا روشن ہونا، یا اس کا مناسب ڈسٹینس پہ ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ اس دنیا کے لیے لا اپلائی ہوگا، یہ آخرت کے لیے اپلائی نہیں ہوگا. اور یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، چونکہ جب دو ملکوں کے قوانین الگ ہوتے ہیں، دو ملکوں کا ٹیمپریچر اور ایٹماسفیئر الگ ہوتا ہے، تو دو دنیاؤں کے جو لاز آف فزکس ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں. آپ ایک دنیا کے لاز آف فزکس کو دوسری دنیا کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، ورنہ یہ فالس ایکویویلنس ہو جائے گا. پھر ورنہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ کا موسم اور انڈیا پاکستان کا موسم بھی ایک ہی ہو. اب ہمارے یہاں سردی ہو رہی ہے، پرسوں برف پڑی، اور آپ کے یہاں گرمی ہو رہی ہے، تو کہ چونکہ ہمارے یہاں گرمی ہو رہی ہے لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کے یہاں بھی گرمی ہو. بھائی کیوں ضروری ہے؟ ہم دوسرے ملک میں رہتے ہیں، آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہے، ہمارے یہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہے. تو جب یہ ہے تو پھر دو دنیاؤں کے لاز آف فزکس اور لاز آف نیچر یہ بھی الگ الگ ہے. تو یہ رویت کے تعلق سے مختصر سی گفتگو ہے. اب اس کے بعد